قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ سورۃ المؤمنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی پہلی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی سی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی۔ ایک دن آپ پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، یعنی ہماری تعداد میں اضافہ کر اور کمی نہ کر، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات پڑھی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا اور کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا، آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے، اور اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا، بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کافی مشہور ہے، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، لیکن اس کے بعد یہ 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا، بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورے قرآن پاک میں سے خصوصاً ان 10 آیات کی تلاوت کر کے آپ کا اخلاق ان کے مطابق بتایا۔ انہی آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات اور یہ عادات پائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن، اور پھر آگے ان صفات کا ذکر ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ فلاح پا گئے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ صفات نہیں ہیں، یہ باتیں جو آئندہ بتائی جانے والی ہیں، اگر یہ ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں ہے اور ہم ان صفات سے محروم ہیں تو ہم رزق پر ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کامیابی سے محروم ہو۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی صفت ایمان۔ ایمان کے بغیر اگرچہ یہ صفات ساری یا کوئی ایک آدھ میں سے کسی شخص کے اندر ہو بھی تو اس کو اس سے فائدہ نہ ہوگا۔ یہ صفات بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب ایمان ہوگا۔ یہاں کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوا ہے۔ کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پائی مومنوں نے۔ تو فلاح کا لفظ فے لام ہے سے ہے، جس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پھاڑنا، نمبر 2 کامیابی، اور نمبر 3 بقا، باقی رہنا۔ فلاح کے معنوں میں جو چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا ہے، اسی سے لفظ فلاح بھی نکلا ہے۔ کاشتکار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو زمین کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، کھیتی کاٹتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا معنی فلاح کا کامیابی ہے، تو اس کے معنی میں یہ بات آتی ہے جیسے کہ قاموس میں آتا ہے، فلاح کا معنی ہے ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ یعنی کامیابی کیسی، یا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اس میں؟ ہر مراد حاصل ہو، یعنی جو دل چاہے وہ مل جائے، اور ہر تکلیف دور ہو، یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ انسان سے ہٹ جائیں۔ اس قسم کی کامیابی کے لیے یہ لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز بقا کے ہے، یعنی اس میں لفظ باقی رہنے کا معنی بھی ہے کہ کامیابی ایسی نہیں جو وقتی ہو۔ مثلا کوئی ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ آپ کا ایسا گزرا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے کر لیا، اور جو آپ ناپسند کرتے تھے وہ آپ سے دور ہو گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ سب مصیبتیں پھر لوٹ آئیں جن کو آپ اپنے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس فلاح کی طرف یہاں اشارہ ہے جو ہمیشہ کی ہے، جزوی یا وقتی کامیابی نہیں، ہمیشہ کی کامیابی۔
اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو۔ اس کے ساتھ اگر دنیا بھی مل جائے تو اچھا، اگر دنیا نہ بھی ملے تو جو شخص آخرت کی کامیابی پا گیا وہی دراصل مفلح ہے۔ اس ساری ڈیفینیشن کو سامنے رکھا جائے تو دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے، یعنی پہلا معنی تھا نا اس میں پھاڑنا، چیرنا، کاٹنا، یہ سارے کام مشقت والے، جیسے پیچھے جہاد کی بات تھی تو یہاں پر فلاح کے معنوں میں اسی مشقت کی روح موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل مفلح اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو، اور ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں۔ اس لیے کوئی شخص جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کہلاتا بھی ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں۔ تو ہم جب کامیابی کے لیے کوشش کریں تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر باقی رہنے والی یعنی بقا کے معنی بھی مد نظر رہیں۔ تو قد افلح، اب جب لفظ ہم بولے افلح، کامیاب ہو گیا، کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ محنت کی، مشقت کی، وہ مشقت کام آئی، فائدہ مند رہی، قبول ہو گئی، ایسی خوشی نصیب ہوئی کہ جو چاہا مل گیا اور جو پسند نہیں تھا وہ سب دور ہو گیا، اور پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قد افلح، بامراد ہو گیا، اپنی منزل کو پا گیا، ہمیشہ کی خوشیوں کو پا گیا۔ کون؟ المؤمنون، جس میں ایمان کی صفت تھی، ایمان والے۔ اور ایمان بھی یہاں صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، اسی لیے مؤمنون کی ساتھ جو صفات بتائی جا رہی ہیں وہ کچھ تمناؤں اور آرزوؤں پر مشتمل نہیں یا محض باتوں پر مشتمل نہیں، بلکہ اس میں محنت ہے، مشقت ہے، کوشش ہے۔ تو پہلی صفت جو بتائی گئی وہ کیا ہے؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا لفظ خ شین عین سے ہے جس کا معنی ہے سکون۔ ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں، اس کے اعضاء پر بھی ان کا اثر ہو۔ پھر خشوع کا معنی کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے۔ تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا۔ جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا، کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف، جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا، توجہ کی، اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو، یعنی نماز کو خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع آتا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے۔ ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں، لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا۔ جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں
وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں. اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے. عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے، لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں. کیوں کہا؟ مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا، یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں، اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت. تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں، جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ اور بعض اوقات انڈائریکٹلی 20 بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے. تو یاد رکھیے کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشوع نہیں آئے گا. تو خشوع لانے کے لیے نمبر 1 کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں. نماز میں حرکت کم کریں. اگر آپ کسی کو خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گی، یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں، کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی، آنکھیں کھلی رکھنی ہے، لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور کم سے کم حرکت، ہلنا نہیں ہے. یہ 2 کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہراؤ آئے گا. اسی لیے خشوع کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا، سکون. اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا. ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات، کیا پڑھا، کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ رونے دھونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے، یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے. رو کے اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے، بس ندامت کے آنسوں نے سب غلطی دھو دی. ٹھیک ہے، اس سے دھل جاتی ہے غلطی، لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا، یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی. تو اس لیے 2 چیزوں پہ خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خشوع آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، بلکہ نماز میں خشوع ضروری ہے. کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس موومنٹ نہ ہو. مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، مسجد میں سبھی نماز پڑھیں، کچھ اور تو وہاں ہو نہیں رہا ہوگا، تو اس میں خشوع پیدا ہونے کا ایک قدرتی ماحول ہوتا ہے. لیکن عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں، یعنی جتنا عام ایکٹیویٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے. تو جب ہم سکون کے فارمولے پہ عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے. تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے؟ مثلاً نمبر 1 ہلنا نہیں، نمبر 2 مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں. کیسے؟ یعنی کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں، لیکن ہلے بغیر. کپڑوں کو بار بار سمیٹے نہیں، نہ ان کو جھاڑیں. ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں. پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں، یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیں. ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں کہ جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں. پہلے جو کھجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے، اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں گے خشوع میں اضافہ ہوگا. بالکل ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا، اس کی اپنی ایک خوشبو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا، اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں. یہ جتنی مخملی جائے نمازیں آ گئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشوع ختم ہو گیا. کبھی پاؤں پھسل رہے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ پھسل رہے ہوتے ہیں. جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی مددگار ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے، یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہوں، بلکہ نارمل نیچرل ریلیکس طریقے سے کھڑے ہوں. بہت اونچی قرات نہ کریں. مثلاً اگر آپ تہجد میں یا نفل کسی میں ذرا سا زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، بہت چیخ چلا کے نہیں کریں. یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قرات میں عاجزی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی خشوع میں اضافہ کرے گی. اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں، مصنوعی تکلف سے تلاوت کرنا. پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں، ان کو کنٹرول کریں. اسی طرح جلدی جلدی کرنا، کیونکہ خشوع کیا ہے؟ سکون. اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں، رکوع کریں
تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے. رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے. پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا. یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے. یہ ماری ماری نماز جو ہے جلدی کی، اس سے قطعاً خشوع نہیں آتا. خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا، تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے، چبھ رہی ہے یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ، تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے، نتیجہ کیا تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے. تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی طاری نہیں کرنا. اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں. مثلا اگر کہیں خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں، یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے. مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا. بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا، اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے. آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کسی قسم کا کنٹرول، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر. اب یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے.